یہ موٹے موٹے حقوق کس کے ہیں بھائی؟ اللہ کے. اور اللہ نے پھر کہا کہ میری مخلوق کے بھی کچھ حقوق ہیں. ان حقوق میں سب سے پہلے کون ہیں؟ والدین. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، وصیت کر دی، کہیں کا فیصلہ کر دیا. غیر مسلم کے جو حقوق ہیں نا، دور کا رشتہ قریب ہے اور قریب کا رشتہ دور ہے. گرل فرینڈ کو قریب کیا ہوا ہے، بیوی کو دور کیا ہوا ہے. ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرایا ہوا ہے، اور نرس جو ہسپتال میں، وہ بوڑھا جو اس کا کچھ بھی نہیں لگتا، اس سے بڑے مسکرا کے بات کر رہی ہے، اس کی دواؤں کا بھی ٹائم پہ خیال کر رہی ہے، اسے روٹی بھی ٹائم پہ دے رہی ہے. جو اپنا بوڑھا باپ تھا وہ کسی اور نرس کے حوالے کیا ہوا ہے. اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا. سب سے پہلے اپنے، جو جتنا قریب، جس ماں نے چھاتی سے دودھ پلایا اس کا رشتہ سب سے پہلے ہے. بڑھاپے میں تو اس کے حقوق شروع ہوتے ہیں. تبھی قرآن نے جوان ماں باپ کا ذکر ہی نہیں کیا. قرآن نے کہا اما یبلغن عندک الکبر احدہما، جب ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، اب ان کے حقوق شروع ہو رہے ہیں. اور گورا اس وقت ان کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرنے کی سوچ رہا ہے. جوان کے حقوق اس لیے بیان نہیں کیے تفصیل سے کہ جوان ماں باپ کی تو آپ کو ضرورت ہوتی ہے، وہ باپ کما کے دے رہا ہے اور ماں گھر میں روٹیاں پکا پکا کے کھلا رہی ہے. وہ رشتہ جب کہیں شادی کرنے جاؤ گے تو اماں کو لے کے جاؤ گے، اماں کے بغیر رشتہ بھی کوئی نہیں دے گا. وہ تو مجبوری ہے. خدمت اور حقوق کا ٹائم شروع کب ہوگا؟ جب بوڑھے ہو گئے. قرآن کہہ رہے ہیں اب حقوق شروع ہو رہے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ لا تقل لہما اف، اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما، جھڑکنا نہیں ہے، ایسے کر کے بات نہیں کرنی. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، ذلت سے اپنے بازوؤں کو ان بوڑھوں کے سامنے جھکا دینا ہے. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور ان کے لیے دعائیں مانگنی ہیں کہ اے اللہ میں بچپن میں اس سے بھی زیادہ کمزور تھا، انہوں نے مجھے عیدی سینٹر میں جمع نہیں کرایا، اپنی چھاتی سے لگا کے، سینے سے لگا کے رکھا. میرے باپ نے مجھے کما کما کے کھلایا، مجھے رہنے کے لیے چھت میسر کی. اے اللہ تو ان پر ایسے رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا. یہ کس کا حق ہے؟ یہ اللہ نے بیان کیا اس کتاب میں. یہ فزکس کی کتابیں، کیمسٹری کی کتابیں، سائنس کی کتابیں بیان نہیں. یہ ڈاکٹر یہ باتیں آپ کو نہیں. ڈاکٹر پتہ کیا بتائیں گے؟ ابا جب کھانستے ہیں تو اس سے جراثیم پھیلتے ہیں، لہذا ابا کو بولا کرو کہ منہ پہ رومال رکھ کے کھانسا کریں. اب ڈاکٹر بھی اتنا بتائے گا. میں نے دیکھا ایک بوڑھے میاں ہمارے یہاں رہتے، قریب میں رہتے تھے، وہ رات کو گھر سے باہر آ کے سگریٹ پیتے. میں نے کہا آپ اس بڑھاپے میں روڈ پہ بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہو؟ سگریٹ تو اچھی چیز لیکن جو پینی ہے تو گھر میں. انہوں نے کہا میرے ابا، میرے جو بیٹا ہے نا ڈاکٹر ہے، وہ کہتے ہیں سگریٹ کے دھوئیں سے بیماریاں پھیلتی ہیں، تو میرے بچوں میں بیماریاں پھیلیں گی، ابا آپ گھر سے باہر جا کے پیا کریں. میں نے کہا آپ کا بیٹا ڈاکٹر تو ہے، اچھا انسان نہیں ہے. اگر وہ اچھا انسان ہوتا، جتنے اہتمام سے اس نے میڈیکل سائنس کا علم حاصل کیا، اتنے اہتمام سے قرآن بھی پڑھ لیا ہوتا، تو وہ کہتا جراثیم سے بھی بچوں گا اور ابا کا اکرام بھی. لہذا وہ کہتا کہ ابا آپ آرام سے بیٹھ کے سگریٹ پئیں، میں اپنے بچوں کو لے کے اتنی دیر روڈ پہ بیٹھ رہا ہوں. کتنی بے شرمی کی بات ہے کہ بوڑھے باپ کو سڑک پہ بٹھا دیا، آپ یہاں پیئے، میرے بچوں کو کھانسی ہوتی ہے اس سے. یہ ہے بے شرمی. تو میں نے کہا آپ کا بیٹا اگر ہوتا نا تو ایسے کرتا. تو والدین کے بعد اللہ نے رشتہ داروں کا حق بیان کیا. سب سے قریبی رشتہ بھائی بہنوں کا ہے. سب سے قریبی رشتہ کس کا ہے؟ کئی سال ہو جاتے ہیں سگے بھائی سے بات چیت ہی نہیں ہوئی. وہ توڑتا ہے تو بھی آپ کو کیا کرنا ہے؟ جوڑنا ہے. غلطی نہیں بھی ہو تو اپنی غلطی مان کے اس کو بولو بھائی منا لو. اس کے لیے نہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جیسے غریب کو جب کھانا کھلایا جائے گا تو یہ نہیں کہا گیا تمہارے لیے کھلا رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو رشتہ دار کو جو خوش کیا جائے گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. صحابہ کتنا خیال کیا کرتے تھے کہ بھئی جس کی رعایت کا اللہ نے حکم دیا تو ہم بھی اس کی رعایت کریں.